السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فإنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ تفسیر سورۃ اعراف، پارہ نمبر 9، آیت نمبر 138 تا 153، 138 to 153، سبق نمبر 7۔ لفظی ترجمہ۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار کر دیا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر سے، فَأَتَوْا، تو وہ آئے، عَلَىٰ قَوْمٍ، ایسے لوگوں پر جو یعکفون، جمے بیٹھے تھے، عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اپنے کچھ بتوں پر، قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل، بنا دے، لنا، ہمارے لیے، الہًا، کوئی معبود، کما، جس طرح، لہم، ان کے لیے، آلہۃ، معبود ہیں۔ قالا، اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، انکم، یقیناً تم، قوم، ایسے لوگ ہو کہ تجہلون، جہالت برتتے ہو، انا ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، متبرن، تباہ کیا جانے والا ہے، ما، وہ کام کے، ہم، وہ فیہ، اس میں مشغول ہیں، وباطل، اور باطل ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قالا، کہا، اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، ابغیکم، میں تلاش کروں تمہارے لیے، الہًا، کوئی معبود، وہو، حالانکہ اس نے، فضلکم، تمہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین، جہانوں پر، وَإِذْ، اور جب، انجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ دیتے تھے تمہیں یا پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، یقتلون، وہ بری طرح قتل کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، ووعدنا، اور ہم نے میعاد مقرر کی، موسیٰ علیہ السلام سے، ثلاثین لیلۃ، 30 راتوں کی، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے اسے پورا کر دیا، بعشر، 10 راتوں کے ساتھ، فَتَمَّ، تو پوری ہو گئی، میقات ربہ، اس کے رب کی مقرر کردہ مدت، 40 لیلہ، 40 راتیں، وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، لأخیہ، اپنے بھائی، ہارون، اخلفنی، ہارون سے، کہ تو جانشین رہ میرا، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ پیروی کرنا، سبیل المفسدین، مفسدوں کے راستے کی، یا فساد کرنے والوں کے راستے کی، وَلَمَّا جَاءَ، اور جب آیا، موسیٰ علیہ السلام، لِمِیقَاتِنَا، مقررہ وقت پر، یعنی ہمارے مقررہ وقت پر، وَقَلَّمَهُ، اور اس سے کلام کیا، ربہ، اس کے رب نے، قالا، تو اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، آرینی، مجھے دکھا، انظر، کہ میں دیکھوں، الیکا، تجھے، قالا، فرمایا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ولیکن انظر، اور لیکن دیکھ، الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر، سو اگر وہ برقرار رہا،
مکانہو اپنی جگہ پر، فسوفا تو ان قریب ترانی تو مجھے دیکھ لے گا، فلما پس جب تجلی ظاہر ہوا یا جلوہ ظاہر کیا، ربہ اس کے رب نے، للجبل پہاڑ کے لیے، جعلہ تو کر دیا اسے، دکا ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ اور گر پڑا موسیٰ، صاعقاً بے ہوش ہو کر، فلما پھر جب افاقا ہوش میں آیا، قالا کہا، سبحانک تو پاک ہے، تبتو میں نے توبہ کی، الیکا تیری طرف، وانا اور میں، اول المؤمنین ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ قالا فرمایا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں نے، اصطفیتک تجھے چن لیا ہے، علی الناس لوگوں پر، برسالتی اپنے پیغامات کے ساتھ یا اپنی رسالت کے ساتھ، وبکلامی اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ پس لے لے، ما آتیتک جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے، وکن اور ہو جا، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے، وکتبنا اور ہم نے لکھ دی، لہو اس کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز کے بارے میں، موعظۃً نصیحت، وتفصیلا اور تفصیل، لکل شیء ہر ایک چیز کی، فخذھا سو پکڑ انہیں، بقوۃ قوت کے ساتھ، وامر اور حکم دے، قومک اپنی قوم کو، یاخذوا کہ وہ پکڑیں، باحسنھا اس کی بہترین باتوں کو، ساریکم ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا، دار الفاسقین نافرمانوں کا گھر، ساصرف ان قریب میں پھیر دوں گا، عن آیاتیہ اپنی آیات سے، الذین ان لوگوں کو جو، یتکبرون تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق بغیر کسی حق کے، وَإِنْ اور اگر یارو وہ دیکھ لیں، کل آیات ہر نشانی، لا یؤمنوا تو بھی ایمان نہیں لاتے، بہا اس پر، وَإِنْ یارو اور اگر وہ دیکھیں، سبیل الرشد بھلائی کا راستہ، لا یتخذہ تو نہیں بناتے اسے، سبیلا راستہ، وَإِنْ یارو اور اگر دیکھیں، سبیل الغی گمراہی کا راستہ، یتخذہ تو بنا لیتے ہیں اسے یا پکڑ لیتے ہیں اسے، سبیلا راستہ، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ انہوں نے، کذبوا جھٹلا دیا، بِآیاتنا ہماری آیات کو، وَكَانُوا اور وہ تھے، عنہا ان سے، غافلین غافل، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو، حابطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، هل یجزون نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر، ما کانوا یعملون اس کا جو وہ کیا کرتے تھے، واتخذ اور بنا لیا، قوم موسیٰ موسیٰ کی قوم نے، من بعدہ اس کے بعد، من حلیہم اپنے زیوروں سے، عجلاً ایک بچھڑا، جسداً جو ایک جسم تھا، لہو اس کے لیے، خوار گائے کی آواز تھی، الم یارو کیا انہوں نے نہ دیکھا، انہو کہ وہ، لا یکلمہم نہ ان سے بات کرتا ہے، ولا یہدیہم اور نہ انہیں بتاتا ہے یا ہدایت دیتا ہے، سبیلا کسی راستے کی، اتخذوہ انہوں نے اسے معبود بنا لیا، وقانوا ظالمین اور وہ ظالم تھے، ولما اور جب، سوقت فی ایدیہم وہ پشیمان ہوئے اپنے ہاتھوں میں، پشیمان ہونا یا اپنے ہاتھوں میں اپنے چہرے کو گرا لینا، وراءوا اور انہوں نے دیکھا، انہم کہ وہ، قد ضلوا گمراہ ہو گئے ہیں، قالوا تو انہوں نے کہا، لئن لم یرحمنا یقیناً اگر ہم پر رحم نہ کیا، ربنا ہمارے رب نے، ویغفر لنا اور ہمیں نہ بخشا، لنکونن
تو ہم ضرور ہی ہو جائیں گے من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ ولما، اور جب راجع واپس آیا موسیٰ علیہ السلام الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبانہ، غصے سے بھرا ہوا، آسفاً، افسوس کرتا ہوا، قالا، تو اس نے کہا، بئس ما، بری ہے جو، خلفتمونی، تم نے میری جانشینی کی، من بعدی، میرے بعد، اعجلتم، کیا تم نے جلدی کی، امرا ربکم، اپنے رب کے حکم سے، والقا، اور اس نے پھینک دی، الواح، تختیاں، واخذ، اور پکڑ لیا، براس اخیہ، اپنے بھائی کے سر کو، یجرہ الیہ، اسے کھینچتا تھا اپنی طرف، قال ابن امہ، اس نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم، بے شک ان لوگوں نے، استضعفونی، مجھے کمزور سمجھا، وقعدوا، اور وہ قریب تھے کہ، یقتلوننی، مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت، تو نہ خوش کر، بی العداء، مجھ پر دشمن کو، ولا تجعلنی، اور نہ شامل کر مجھے، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ قالا، اس نے کہا، رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو، وادخلنا، اور ہمیں داخل کر لے، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، وانت، اور تو، ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، اتخذوا، بنا لیا، العجل، بچھڑا، سینالہم، عنقریب پہنچے گا انہیں، غضب، بھاری غضب، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ، اور بڑی رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، المفترین، جھوٹ باندھنے والوں کو، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، عاملوا السیئات، کیے برے کام، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعدہا، ان کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور الرحیم، یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں پر آئے جو اپنے کچھ بتوں پر جمے بیٹھے تھے، کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ اس نے کہا، بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، پچھلے سبق میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے 2 بڑے مقاصد کے بارے میں پڑھا تھا۔ پہلا تھا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلوانا، جو کہ اس کا وہ مشن کمپلیٹ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی آل سمیت پانی میں غرق کر دیا۔ اور دوسرا مشن تھا اللہ کے دین کا نفاذ کرنا۔ یہ مشن ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو آزادی ملی تو کیا وہ اللہ کے شکر گزار بندے بن گئے یا پھر انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ جب کوئی قوم شرک کرتی ہے یا جب کوئی مشرک قوم مشرک معاشرے میں ایک لمبے عرصے تک غلامی کی زندگی بسر کرتی ہے تو اس پر اس کے کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جب مسلمان غیروں کے یا غیر مسلموں کے طور طریقوں کو اپناتے ہیں یا ان پر چلتے ہیں تو ان کو کس طرح سے اس سے بچانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتی ہے، یا یہ کہ کیا انسانی آنکھ سے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہے؟ کیا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے؟ آج کے سبق میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے ایک گناہوں پر چلنے والے ہدایت کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرعون کے دور کے جادوگر
اور پھر انشاءاللہ آج کے سبق میں شرک کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ اب دیکھیں جاوازنا بے بنی اسرائیل۔ جب فرعون ڈوب گیا اور بنی اسرائیل خیریت کے ساتھ دریا عبور کر کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ فرعون سے نجات پا کر سمندر پار کرنے کا یہ مبارک دن یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں سے روزے کی وجہ پوچھ کر فرمایا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور تمام مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آئندہ سال رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ نفل ہو گیا۔ جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التفسیر میں۔ باب ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور راوی ہیں عن ابن عباس و عائشہ رضی اللہ عنہما۔ جاہلیت کے دور میں اہل مکہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور اس دن کعبے پر نیا غلاف بھی چڑھایا جاتا تھا۔ آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت کے حصول اور یہود کی مخالفت کی خاطر فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، مگر آئندہ سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اس دن ہوئی، مگر دین اس سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ ان کی شہادت کی وجہ سے دین میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوا۔ مثلا ماتم یا جلوس یا سبیلیں وغیرہ لگانا، یہ سب بدعت میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 یا 10 محرم کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو شکرانے کے طور پر تھا اس لیے رکھتے تھے۔ اس روزے کا تعلق واقع کربلا یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم پر بنی اسرائیل کے صبر کی تعریف اور اس کی وجہ سے ان پر اپنے مزید انعامات کا ذکر فرمایا تھا۔ اب یہاں سے ان کی خوشحالی کے دور کی آزمائش کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے اسی صورت میں ہر قوم کی تنگی اور آسانی کے ساتھ آزمائش کا ذکر ہوا تھا، اور اس بات کا بھی کہ ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا اور ان کے اکثر کو ہم نے فاسق ہی پایا ہے۔ آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل کی بد عہدی اور فسق کا اور اس کے نتیجے میں انہیں ملنے والی سزا کا تذکرہ، بنی اسرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز رہنے کی نصیحت کے لیے کیا گیا۔ اس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نصیحت ہے کہ تم لوگ بھی ان کے نقش قدم پر نہ چل پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر سے پار کرا دیا تو انہوں نے مشرق کی طرف یعنی بیت المقدس ارض شام کا رخ کیا۔ ابھی چلے ہی تھے کہ ان کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے کچھ بتوں پر مجاور بنے بیٹھے تھے، یعنی ان کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ بت بزرگوں کے تھے یا گائے وغیرہ کے۔ قرآن نے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں فرمایا اور نہ ہی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کا جہل اور کفر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اتنے واضح معجزات اور اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھنے کے بعد انہوں نے گستاخانہ لہجے میں نام لیتے ہوئے اے موسیٰ کہہ کر مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ان کے معبودوں جیسے معبود بنا دو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک لمبے عرصے تک غلامی کی وجہ سے اہل مصر کے مشرکانہ عقائد کا ذہنوں میں بسیرا ہو چکا تھا، جبکہ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل موحد تھے، ان کے لیے بت بنانا اور ان کا مطالبہ کرنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ شرک کرتے، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس بت کی تعظیم سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ وہ سمجھے کہ یہ شرک نہیں ہے، حالانکہ اس کا شرک ہونا انبیاء علیہ السلام کا اجماعی مسئلہ ہے، کیونکہ اگر یہ شرک نہ ہو تو مکہ کے مشرک اور دوسرے بہت سے مشرک وہ سب بھی موحد ہی رہتے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ذکر فرمایا ہے، سورہ یونس ہے آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ انہیں نفع دیتی ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دے، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں فرمان باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اچھی طرح قریب کرنا۔ انکم قوم تجہلون، یعنی افسوس کہ تم اللہ تعالیٰ کی شان نہیں پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ نہ اس کی کوئی صورت بن سکتی ہے اور نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے، سو تمہارا یہ مطالبہ سراسر جاہلانہ اور مشرکانہ ہے۔ جاہل آدمی نظر نہ آنے والے رب کی عبادت کر کے تسکین نہیں پاتا جب تک سامنے ایک صورت نہ ہو۔ بنی اسرائیل نے جب وہ قوم دیکھی کہ گائے کی صورت کی پوجا کرتے تھے تو انہیں بھی یہ ہوس آئی، آخر سونے کا بچڑا بنایا اور پوجا شروع کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد بن دیکھے رب تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ یؤمنون بالغیب، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی لذت نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کو پروردگار کو دیکھنے کی درخواست پر مجبور کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مشاہدہ کروایا اور واضح کر دیا کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کوئی بھی انسانی آنکھ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی۔ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹ بولے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مشاہدہ کروا دیا اور بہت واضح کر دیا کہ دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں، دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ پیغمبر کا بن دیکھے رب پر ایمان دیکھیے اور قوم کا نظر آنے والے خدا کا مطالبہ دیکھیے۔ دراصل شرک کی بنیاد ہی یہ ہے کہ معبود آنکھوں کے سامنے نظر آنا ضروری ہے، یعنی معبود کو اپنے سامنے حاضر دیکھنے کے ذوق ہی نے دنیا میں بت بنانے کی رسم کی بنیاد رکھی، کیونکہ عشق امید رکھنے والی جان کو فریب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ افسوس کہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کے مسلمانوں نے تو پختہ قبریں بنا لی ہیں اور ان پر مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے اپنا سارا ذوق و شوق پورا کر رہے ہیں، اور اکثر لوگوں نے تو معرفت کے نام پر اپنے شیخ کا تصور، اپنے پیر کا تصور ہر لمحے آنکھوں کے سامنے اس طرح رکھا کہ وہ عدم موجودگی میں بھی انہیں آنکھوں سے نظر آنے لگا، اور وہ اپنے خیال میں اس سے پوچھ کر ہر کام کرنے لگے۔ اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ فنا فی الشیخ۔ اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اسی صورت کو رسول قرار دے کر انہیں آنکھوں سے دیکھنا، ان سے باتیں کرنا اور ہدایات لینا شروع کر دیا، اور اسے فنا پھر رسول قرار دیا۔ پھر کچھ اور آگے چلتے ہیں تو اسی صورت کو رب قرار دے کر ہر لمحے آنکھوں کے سامنے رکھ لیا، اور اسے فنا فی اللہ کہہ کر شیخ کی صورت کے خدا ہونے اور ہر وقت اس کے دیدار اور اس سے ہم کلام ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ انتہا یہاں جا کر ہوئی کہ اپنے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہو جانے کا دعویٰ کر دیا۔ کسی نے کہا انا الحق، میں ہی خدا ہوں، کسی نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، میں سبحان ہوں، میری شان کس قدر عظیم ہے، اور کسی نے کہا من تشدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، تا کس ناگوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری، یعنی میں تو ہو گیا، تو میں ہو گیا،
میں جان بن گیا تو جسم بن گیا، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں اور تو کوئی دوسرا ہے۔ شرک اور مشرکین کا یہ سارا گورکھ دندہ دماغ کی خرابی اور وہم اور خیال پر مبنی ہے، اور ان کی تمام ریاستیں دماغ کو خراب کرنے کے لیے ہیں، جو ہندو جوگیوں اور نصرانی راہبوں سے لی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں آنکھوں کو وہ کچھ دکھائی دینے لگتا ہے جو محض گمان اور خیال کی پیداوار ہوتا ہے، اور جس کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ترک حیوانات جلالی اور جمالی اس کی اصطلاح بنا کر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں مثلا گوشت، دودھ، دہی، گھی، شہد چھوڑنے سے دماغ میں مزید خشکی اور خرابی پیدا ہو کر انہیں پھر کچھ نظر ہی نہیں آتا، یا پھر یوں ہوتا ہے کہ نظر نہ آنے والی چیزیں بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ تمام بت پرست اسی خیال اور خواہش نفس کے پیچھے لگ کر خیالی خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی پتھر کی بنی ہوئی صورت سامنے رکھ کر اور کوئی اس کا تصور سامنے رکھ کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت قرآن و حدیث میں قرب الہی کے لیے ان ریاستوں، سلسلوں اور ذریعوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہم اور خواہش نفس کا اتباع کہہ کر بت پرستی قرار دے دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قرب اور دیدار کا طریقہ یہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتا دیتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر دنیا میں رب کا دیدار برداشت نہیں کر سکے تو کسی اور بیچارے کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَرٌّ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بے شک یہ لوگ تباہ کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور باطل ہیں جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَرٌّ مَّا هُمْ فِيهِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کے جواب میں 4 باتیں فرمائی۔ پہلی یہ کہ تم لوگ جہالت یعنی نادانی اور اکھڑ پن اختیار کر رہے ہو، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ دوسری یہ کہ یہ لوگ اس وقت جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ و برباد کر دیا جانے والا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ جو کچھ کرتے آئے ہیں باطل ہے، یعنی ایسے کام کا مطالبہ دنیا میں گمراہی، تباہی اور آخرت میں عذاب کا باعث ہوتا ہے۔ مشرکانہ کلچر میں ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے، مشرک لوگ شغل میں ناچ گانا کرتے رہتے ہیں، ایک بندہ خاموشی سے سادگی کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دوسری طرف ایسی فلمیں اور ایسے رسم و رواج ہوں، لوگ ظاہری چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کسی نے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ہم مسلمانوں نے دین کی تبلیغ کر کے اسلام کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچایا جتنا مشرک لوگوں نے فلمیں دکھا کر پہنچا دیا ہے۔ یہ دیوالی، راکھی کا بندھن باندھنا، یہ رنگ پھینکنا، اور وہ کیا کہتے ہیں ایک اور رادھا کرشنا کی کہانیاں، اور آگ کے گرد پھیرے لگانا ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ یہ ایک خاموش وار ہے، یہ ایک دجالی فتنے کی سازش ہے جو کام کر چکی ہے۔ اسی لیے آج لوگوں کو اسلام بہت پھیکا دکھائی دیتا ہے۔ پھر لوگوں نے کیا کیا کہ ہم بھی اگربتیاں اور خوشبوئیں اور لائٹیں اور جلوس نکالتے ہیں۔ تم اسلام کی طرف آؤ تو صحیح۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اس کو خالص غذا ملتی ہے، پھر جب بچہ اگر دوسری میٹھی چیزیں کھانے لگے، شربت، جوس یا دلیا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کو نرم غذا کے طور پر دی جاتی ہیں، جب بچہ وہ ساری چیزیں کھانے لگ جاتا ہے اس کی زبان طرح طرح کے ذائقے سے متاثر ہو جاتی ہے، پھر اسے خالی دودھ پینا کیسے اچھا لگے گا؟ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو قرآن کیسے اچھا لگے گا؟ ان کی زبان کو کوئی اور چسکا لگا ہوا ہے، ان کی زبان نے کوئی اور ذائقہ چکھا ہوا ہے، ان کے کان موسیقی سننے کے عادی ہیں، تلاوت کی طرف کیسے آ سکتے ہیں؟ انہیں تلاوت قرآن کیسے اچھی لگ سکتی ہے جن کے کان موسیقی کے بوجھ سے بوجھل ہیں؟ انہیں دین بوجھل لگتا ہے۔ متبرن، باریک ذرے، بے حقیقت چیز ختم ہونے والی، یہ شرک ختم ہونے والا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ باطل ہے،
اور باطل مٹ جاتا ہے، اس لیے اس کی طرف مت جائیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہ، تیسری ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے بطور سوال ڈانٹ ہے کہ کیا معبود بھی کوئی ایسی ہستی ہے کہ انسان جسے جی چاہے بنا لے؟ بلکہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ہر قسم کے انعامات سے نوازتا ہے۔ پھر جس ذات نے تم پر بے بہا انعامات کیے ہیں اور تمہیں تمام عالم پر فضیلت بخشی ہے، کیا اب اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اسے چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے لگو؟ یہ شکر گزاری نہیں بلکہ عین ناشکری، اور دوسرے لفظوں میں اب یوں کہہ لیں کہ نمک حرامی ہے، جس کا کھاتے ہیں اسی کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اسی کو دھوکہ دیتے ہیں، اسی کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ مسلمان یہ جملہ یاد کر لیں، اللہ نے مسلمانوں کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، ہم نے کسی اور کی طرف نہیں جانا۔ دین کے لیے سنجیدگی صرف قسمت والوں کو ملتی ہے، ہمارا معبود صرف اللہ ہے، ہم نے کسی اور طرف نہیں جانا، ہمارے لیے اللہ وحدہ لا شریک ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے احسان یاد کروا رہے ہیں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبق نمبر 106، آیت نمبر 53 سے 63، سورۃ توبہ، لیسن نمبر 106، آیت نمبر 53 to 63، سورۃ التوبہ۔ تھوڑا سا آج کی آیتوں کا خلاصہ کریں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے غزوہ تبوک کے حالات شروع کیے اور غزوہ تبوک میں آنے والے اور رکنے والے ان کے مختلف رویے دیکھے۔ آج کے سبق میں مالی معاملات کی بات ہوگی۔ جب اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام کیا جاتا ہے، ادھر مال آتا بھی ہے اور وہاں مال لگتا بھی ہے۔ یہ ایک جنرل فینومینن ہے، جس طرح کہ دنیا کے باقی کاموں میں ہوتا ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں نفاق چھپا ہوتا ہے، وہ دنیا کے کاموں پر ان ساری چیزوں کو محسوس بھی کرتے ہیں اور اس ریئلٹی کو مانتے ہیں کہ ہر کام پر پیسے لگتے بھی ہیں اور اس کے اوپر خرچ اخراجات آتے بھی ہیں۔ لیکن جو ہی دین کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ دین کے معاملے میں نہ کہیں پیسہ لگے، نہ وقت لگے، نہ صحت لگے، ہم آئیں گے تو پیسے دیں گے، ہم نہیں آئیں گے تو ہم پیسے نہیں دیں گے، اور آئیں بھی تو کیوں دیں، یہ تو فری ہونا چاہیے، اور کتابوں کی قیمت کیوں ہوتی ہے، یہ تو مفت میں ہو۔ تو آج کا پورا سبق ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جن کے دل اللہ کی ذات اور اللہ کے دین سے جڑ جاتے ہیں، اللہ کی ذات سے جڑنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ سب لیا دیا اللہ کا ہے، پھر وہ اللہ کے راستے میں جان دینا تو دور کی بات ہے، مال دینے کو بھی برا نہیں کہتے۔ کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مالی امور میں، اس کے اوپر آج بات آ رہی ہے آیتوں میں۔ اور بنیادی طور پر اگر آپ کو، جیسے کل میں نے ان پہ بات کر دی تھی کہ اب اگلے کچھ رکوع منافقوں کی مختلف قسم کی حرکتوں پہ، اور آج خاص طور پہ ہم دیکھیں گے جب بندہ دنیا ہی کمانے لگتا رہے، مال اور اولاد ہی کی خوشیاں اس کی زندگی کا اصل محور بن جائیں اور اسی کا جہاد کرتا رہے، تو پھر اللہ کے دین کو پیچھے ڈالنے کی سزا کیا ملتی ہے۔ اگلی چیز آج کے سبق میں جو صرف یہ جو میں شروع میں لکھاتی ہوں نا، میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی چھوٹی چیک لسٹیں بن جائیں کہ کون سا موضوع قرآن میں کہاں ہے، بس اس کو سنیں تو پتہ چل جائے کہ یہ بات کہاں ہے۔ تو آج کے سبق میں صدقات کی بانٹ، یعنی زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے،
اس کا تذکرہ ہے. ڈیٹیلز تو ساری حدیث میں ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا کتاب الزکوٰۃ میں، لیکن یہاں ہم پڑھیں گے صرف اس کی ایک بانٹ، اور قرآن میں صرف ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی بانٹ کا تذکرہ کیا. حدیث کو نہ ماننے والے پھر زکوٰۃ بھی صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتے. اب چلتے ہیں ہم آیتوں پہ، ساتھ لے کر چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 53. قل انفقوا طوعا او کرہا، کہہ دیجئے کہ خرچ کرو چاہے تو خوشی سے یا مجبوری سے، یعنی دل کی خوشی سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں یا مجبوری سے. لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وجہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت قبول کرتا ہے نیکیوں کی کوششوں کو، یہاں قبول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم نافرمان لوگ ہو. یہاں منافقین کے ایک دوسرے حربے کا ذکر ہے. کچھ لوگ خود دین کے راستوں سے نکلنا چاہتے تھے، جان جانے کا ڈر جو تھا، چوٹیں لگتی ہیں، کاروبار ٹھپ ہوتے ہیں، کھڑی فصلیں رکنی پڑتی ہیں. اپنے نہ جانے کو نظروں سے ہٹانے کے لیے کچھ مال بطور چندہ لے کر آ گئے، بہانے بناتے ہوئے. اللہ کے نبی مجھے فلاں مجبوری ہے، میں تو جا نہیں سکتا، مجھے تو رخصت دے دیں. اور بات کرتے کہ خاص طور پر پچھلی آیت جد بن قیس کی جو تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ خود تو کہہ کے پیچھے ہو گیا کہ میں عورتوں کے فتنے میں خود کو نہیں ڈالتا، اور تھوڑا سا مال دینے آ گیا کہ یہ میرا مال لگا دیجیے کہیں، حالانکہ دل کا جھوٹا تھا. تو وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ تھوڑا بہت مال دے دینا مسلمانوں کی نظروں میں ہمیں دوبارہ مسلمان قرار دے گا، ہمارا نفاق چھپا رہے گا. اللہ کے نبی انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے کسی بھی کام کے بڑے کو کیا حکم ہے کہ قبول کر لو، کوئی بڑی بات نہیں، لوگوں کے ظاہر پہ قیاس کرو. کوئی مال دیتا ہے تو اب یہ نہ کہو جی وقت بھی دیں تو مال دیا جائے گا، دس اینڈ دیٹ. لیکن یہاں خاص طور پہ بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی، جبکہ وحی کا نزول ہو رہا تھا. اللہ کو پتا تھا کہ ان کے اس وقت کے ڈونیشن کی نیت کیا ہے. یہ ڈونیشن دین کے غلبے کے لیے نہیں ہے، اپنی ذات کے غلبے کے لیے، کیونکہ دین کو تو اس وقت ان کی ضرورت تھی، یہ مال دے رہے. تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں آپ ان سے کہو کہ جب آپ نہیں آتے تو ہمیں آپ کے مال کی بھی ضرورت نہیں. یہ پہلی ریزن ہے. اگلی آیتوں میں 2-3 ریزنز اور بھی آئیں گی. کیا بات پتہ چلی کہ وہ لوگ جو خود اپنی دنیا بنانے اور کمانے میں مصروف رہیں، نمازیں بھی نہ پڑھیں، وہ دین ان کی اپنی زندگی پہ نہ دکھے، کیونکہ انکم کنتم قوما فاسقین. زندگی تو نافرمانیوں کی ایک پوری تصویر ہے، اماجگاہ بنی ہوئی اپنی زندگی، ریبیلیس ہے، ہر جگہ ٹرانسگریشن ہے، ہر جگہ وہ اپنے آپ کو بڑا کرتے اور اپنی دعوتوں کو کماتے اور کھلاتے دکھا رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ مواقع پہ کچھ چیک کاٹتے ہیں. جب 10 چیک ادھر ادھر کے کاٹتے ہیں، کوئی پارلر کا، کوئی بوتیک کا، کوئی کسی جیولر کا، تو اگر ایک چیک کسی مسجد یا دین کے کام کا کاٹ دیا تو کیا چوٹ پڑتی ہے؟ جس کے پاس کروڑوں ہیں کیا وہ چند ہزار ڈونیشن دے کے دل پہ دکھ محسوس کرے گا؟ نہیں کرے گا. جس کے پاس ملینز ہیں وہ 2-3 لاکھ روپیہ بھی دین کے لیے دے دے. وٹ ڈز اٹ مین؟ نو پرابلم. تو اللہ کہتا ہے کہ دیر از نو پین دیر از نو گین. جس مال کو دیتے ہوئے پین نہیں ہو رہا وہاں فائدہ بھی کوئی نہیں. یہ اپنے لیے کرائیٹیرین بنا لے. ہماری جیب بھری ہوئی ہے ریزگاری سے، ہم اپنی بوجھ کو ٹالنے کے لیے کہیں ڈال آتے ہیں. سچ بتائے خوشی ہوگی کہ آسانی ہوگی؟ بیگ ہلکا ہو گیا. اللہ قبول کرتا ہے، اللہ نقطہ نواز، اللہ ایک پینی بھی نہیں ضائع کرتا، لیکن اجر اس وقت بڑھتا ہے جب بندے کا نہ دینے کو دل چاہے، وہ نہ دے سکے. پیسے جمع کیے تھے بیٹی کی شادی کے، راستے میں اللہ کے دین کا تقاضا آ گیا. پیسے جمع کیے تھے 2 کمرے بڑھانے کے لیے، پتہ چلا اللہ کے گھر کی ضرورت ہے، اس میں ڈال دیے. یہ وقت ہوتے ہیں جہاں انسان کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں. غزوہ تبوک وہ جنگ تھی جس میں 2 صحابہ کو جنت کی بشارتیں ملی تھی صرف اور صرف مال کے خرچ کرنے پہ. ایک تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال کی اپیل کی، اور ظاہر اتنی دور جانا ہے، دیکھیے یہاں سے امریکہ جانا ہو تو ایک بندے کا ٹکٹ کتنا مہنگا ہوگا، اور کہاں 30,000 کا لشکر، امریکہ جتنا دور تھا تقریباً آپ اندازہ لگا لیں سفر. صرف مثال دینے کے لیے بتا رہی ہوں جو ذہنوں میں آتا ہے.
اتنی دور جانا، اتنے لوگوں کا خرچہ، کھانا پینا، سفر سواری، کچھ نہ کچھ دیکھ بھال کرنا، اور پھر وہاں جا کے اسلحہ سب کچھ خریدنا. اب اتنے لوگوں کے لیے جب مال کی ضرورت تھی تو اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا کہ آج کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. 100 اونٹوں کی بات کی حضرت عثمان نے. اللہ کے نبی میں 100 اونٹ سامان اور غلے سے بھرے ہوئے، خالی اونٹ نہیں، اس کے اوپر آپ کہتے ہیں نا وہ بوری سی ہوتی ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی ڈلی ہوتی ہے، اس کو پورے کا پورا مال اسباب سے بھر کے اللہ کے نبی میں آپ کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے. پھر دوبارہ پکار لگائی، کون ہے جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے؟ پھر عثمان کھڑے ہو گئے. 9 دفعہ یہی بات ریپیٹ ہوئی، یعنی 900 کیملز سامان اور اسباب سے لدے پھدے حضرت عثمان نے اللہ کے راستے میں دے دیے. اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی نیکی نہ بھی کرے، یعنی عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ کی پکار لگ رہی تھی کہ عثمان تو جنتی ہے، تو جنتی. ہمیں یہ پکار مل جاتی نا تم جنتی ہو تو ہم کہتے بس اسٹاپ اٹ، جنت میں جانے کے لیے کیا تو وہ مل گئی، چلو اب ایک پارٹی رکھو اور اب اس میں 100 اونٹوں کی قیمت کے کھانے کھلا دو لوگوں کو. وہ ایسے نہیں تھے. اسی طرح ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان لے کر آگے کہ جس موقع پر ان کے باپ جو نابینا تھے وہ اپنی طرف سے یہ کمنٹس دیتے ہیں کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ابو بکر جو ہیں وہ اپنی دیواروں کو جھاڑ رہے ہیں. یعنی مٹی کی دیواریں ہوتی تھی اس دور میں، لوگ دیواروں کے اندر کیا کرتے تھے، جھریاں سی بنا کے نا، جیسے 2 اینٹوں کے بیچ میں جگہ ہو تو وہاں کچھ چھپا دیتے تھے سیکورٹی کے لیے. بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا زمین کا فرش کھود کے تو اس میں چیزیں دباتے تھے. تو ان کے باپ کہتے ہیں کہ ابو بکر دیواروں پہ چھڑیاں مار رہا تھا کہ کہیں کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہ جائے جو اللہ کے راستے میں نہ دی جائے. پورے گھر کا سامان. اور اللہ کے نبی نے جب پوچھا کہ ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو کہا اللہ اور اس کا رسول. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہمیشہ ہی ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، آج میں آگے نکلوں گا. اپنے سامان کے پورے 2 حصے کیے، یعنی آدھے گھر کا سامان لے کر آگے اور آدھے گھر کا سامان لائے، اور سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں ہی نیکی میں جیتوں گا. دیکھیے ان کا کوئی اسٹیٹس کمپٹیشن نہیں تھا، کوئی شادی کس کی اونچی کس کی چھوٹی، کس کی بڑی، کس کا گھر بڑا کس کا چھوٹا. ان کی نظر نیکیوں میں تھی. ففی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اللہ کہتے ہیں ان نیکیوں کے اوپر ایک سے دوسرے کے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب وہاں آ کے دیکھا کہ ابو بکر تو پورے ہی گھر کا لے آئے تو کہا کہ ابو بکر سے تو میں کبھی نہیں جیت سکتا. یہ تو تھے وہ مخلصین. انہوں نے کیوں دیا یہ ذکر میں نے کیوں کیا، آگے آئے گا ان کا بھی ذکر ایکسٹرا الگ ایک آیت میں. لیکن جہاں فاسقوں کے خرچ نہ کرنے پہ مخلصین کے اس خرچ کرنے کی میں نے آپ کو مثال کیوں دی، سمجھ لیجئے کہ فاسق کب خرچ کرتا ہے، جب اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے اللہ سے. برا خواب دیکھ لیا بکرا دے دو، دل دھڑک رہا صدقہ دے دو، بچہ بیمار ہو گیا کوئی مولوی صاحب کو بلا کے دم کراؤ کچھ دے دو. فرق ہوتا ہے نا. جب کوئی صدقہ خیرات کثرت سے دینے لگے نا تو ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے خیر ہو صحیح پیچھے کچھ ہو نا، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کوئی بیمار ہو گیا اس کی ٹال رہے ہیں، یعنی اللہ کو کچھ پیسے دے کے ٹالتے ہیں اس بیماری اور تکلیف کو. وہ ہوتا ہے آپ کا اپنے فائدے کے لیے دینا. اور مومن اور مخلص کب دیتا ہے؟ وہ اپنے لیے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے ضرورت کب اور کتنی ہے. دیکھیے اصل چیز ضرورت ہے. تبوک کا موقع ایک ایسا موقع تھا کہ جس موقع پہ اسلام کو ڈوریوں رسیوں تک کی بھی ضرورت تھی. اب ایسے وقت پہ اگر آپ مال بچا کے گھر میں رکھ لیتے اور مسلمان وہاں تک نہ پہنچ سکتے، آگے آپ پڑھیں گے اس بارے کی آخری آیتیں کہ کچھ لوگ آنکھوں سے روتے ہوئے آنسوؤں سے گئے تھے کہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی کہ جس پہ سوار ہو کے جا سکے. اور یہ جیش الاسرہ کہلایا تھا. تبوک کا سفر جو تھا اتنا غریب لشکر تھا. جیش کہتے ہیں لشکر کو، اسرہ کہتے ہیں نا اسرت اور یسرت تنگی کا. 18 صحابہ کے حصے ایک اونٹ آیا تھا. یعنی رائڈ پرابلم کتنا بڑا تھا. نوٹ کیجئے گا یہ ویمبلے سے لے کے یہاں کی رائڈ نہیں تھی، یہ واکنگ ڈسٹینس نہیں تھا. یہ یہاں سے امریکہ جانے والی مثال لے لیں پھر دوبارہ. 18 لوگ ساتھ ایک اونٹ پہ، کیسے؟ ایک یا دو چڑھتے ہوں گے تو 16 ساتھ چلتے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ 2 اتر جاتے تو 2 اور چڑھتے. کب 18ویں کی باری آتی ہوگی؟
اتنی تنگی تھی. صحابہ کو اس سفر میں درختوں کے پتے کھانے پڑے، اور وہ اونٹ جو سواریوں کے لیے بھی کافی نہیں تھے، بالآخر جب اتنی بھوک بڑھی ان کو بھی یکے بعد دیگرے ذبح کرنا پڑا. کیا کرے، پیٹ تو بھرنا ہے نا. اور صرف اونٹوں کا گوشت اور ان کی کھال اور ان کے سری پائے نہیں کھائے، اونٹوں کی اوجڑیوں کا پانی تک پیا. اتنی غربت تھی. یہ دین کوئی آسانیوں سے پھیلا ہے، بھرے ہوئے پیٹوں سے تو نہیں یہ پھیلتا، یہ خالی پیٹ سے پھیلتا ہے. یہاں جن لوگوں کی بات ہے نا، اس کو بھی سمجھ لیجئے. جتنے بھی منافق تھے نا مدینہ کے اس دور میں، اللہ کے نبی کے دور میں، کھاتے پیتے اور مالدار لوگ تھے. ایک تو ان کی جائیدادیں بہت بڑی تھی، پھر بھی ان کا دل کرتا تھا ہماری اور بن جائے. چھوٹی ہے تو بڑی بن جائے، بڑی ہے تو اور ہی بڑی ہو جائے، ایک ہے تو 2 ہو جائے، اور 2 ہے تو 10 ہو جائے. وہی اللہ کے نبی کی حدیث کہ ابن آدم کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہوگی نا، ویلی آف دی گولڈ، تو اس کا دل کرے گا ایک اور ہو. یہ نہیں کہے گا ایک ہے تو آدھی کسی کو مل جائے، آدھی مجھے مل جائے، دل چاہے گا ایک اور ہو. کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی. یعنی جب ڈیڈ باڈی کو قبر میں ڈالتے ہیں نا تو جو تختے اوپر سے ہٹاتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ مٹی گرتی ہوگی. اس کی طرف اشارہ ہے کہ قبر کی مٹی جب اس کے پیٹ میں جائے گی تو وہ وقت ہوگا جس وقت اس کا کچھ پیٹ بھرے گا، ادروائز نہیں. اب یہ لوگ کھاتے پیتے تھے، ان کی پوری دوڑ دھوپ کیا تھی؟ مال کمانے میں اور اس کا اظہار کرنے میں. ان کی جائیدادیں، ان کے کام اس دور میں اس قسم کے تھے کہ یہ لیڈر تھے، ان لیڈز میں سے تھے. اب خود تو ہر وقت یہ اس طرح کے کاموں میں تھے. اور مزے کی بات ایک اور نوٹ کیجئے، بڑی دلچسپ بات ہے ویسے، کہ ان میں سے زیادہ لوگ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ عمر رسیدہ تھے، بوڑھے تھے. صرف ایک نوجوان تھا اور غریب تھا. اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے، میں پڑھ کے آپ کو ایک کوٹیشن سناتی ہوں، آپ خود انجوائے کریں گے. امام ابن کثیر کی ایک بک ہے البدایہ و نہایہ، عربی کی بک ہے، اس کو اردو ترجمہ مل جاتا ہے. انہوں نے پوری لسٹ دی ہے کہ مدینہ کے یہ منافق زیادہ تر بلکہ تمام تر مالدار اور سن رسیدہ لوگ تھے. یعنی جتنا بندے کی عمر بڑھتی ہے نا اتنا اس کے اندر مال کی محبت بڑھتی ہے. جو فہرست ہے اس میں صرف ایک نوجوان کا ذکر ملتا ہے اور غریب ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. یہ لوگ مدینہ میں جائیدادیں اور پھیلے ہوئے کاروبار رکھتے تھے اور جہان دیدگی نے ان کو مصلحت پسند بنا دیا تھا. سمجھے؟ مصلحت پسندی مال کے معاملے میں کیا ہوتی ہے؟ بچوں کے کام آئے گا، سنبھال لو، پھر ہمیں کچھ ہو گیا تمہارے بچوں کا کیا بنے گا، پھر ایک بچے کا ولا بن گیا اب دوسرے کے نام کا بن جائے، دس اینڈ دیٹ. اسلام جب مدینہ پہنچا اور آبادی کے ایک بڑے حصے نے پورے اخلاص اور جوش ایمانی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک عجیب مخمصے میں مبتلا پایا. اب دل میں چوٹیں تو پڑتی تھی نا کہ یہ لوگ غریب ہو کے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ہم امیر ہو کے نہیں کر رہے. انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف نوجوانوں نے اپنے قبیلوں کی کثرت، بلکہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس نئے دین نے ایمان کے نشے سے سرشار کر دیا. مزے کی بات ہے کہ جتنے بوڑھے اور دولت مند دولت پہ سام بنے ہوئے تھے نا، ان کی اولادیں نبی کا ساتھی بن گئی. وہ غریب تھے، بیچارے کمزور تھے، جاب لیس تھے، کون تھے؟ وہ ایمان کے نشے میں اس دین کی ترویج پہ لگا رہے تھے. ان کے خلاف اگر وہ کفر و انکار پر قائم رہتے ہیں تو ان کی ریاست، عزت، شہرت سب خاک میں مل جاتی ہے. حتیٰ کہ ان کے اپنے گھروں میں ان کے خلاف بغاوت برپا ہونے کا ڈر تھا. یعنی گھروں میں اس کا اثر کیا کہ بچے کہتے تھے ابا لگا دو دین پہ، تو ابا کہتے تھے نہیں، میں نے بھی اپنی قبر بھی خریدنی ہے، اگر میری قبر میں یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا. عجیب سی بات ہے ویسے. اب یہاں میں یہ باتیں سنا رہی ہوں نا آپ کو تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں زیادہ ینگسٹرز تھے، آپ کے ایج فیلوز اور ینگسٹرز تھے. پتہ کیا چلا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بندہ مصلحت پسند ہونے کے نام پہ کہ بچوں کو کیا ہوگا، بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہے، ابھی یہ بھی چاہیے، ابھی وہ بھی چاہیے، لہٰذا وہ تو خرچ کرنے سے رکے رہتے تھے لیکن ان کی اولادیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس پہ خرچ کرتے ہیں. آپ کو زیور سے محبت ہے، آپ زیور پہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. سونے سے محبت ہے، سونا لیتے ہیں. کپڑوں سے محبت ہے، کپڑوں پہ لگاتے ہیں. میک اپ پہ محبت ہے نا، صوفے کرسیاں میز بدلنے سے محبت ہے، ہم لگاتے ہیں. یہ خرچ ہوتا ہی صرف محبت کی جگہ پہ. آج اگر خرچ کرنا مشکل ہے نا دین پہ تو مسئلہ مال نہیں ہے، محبت ہے. جس کو دین پیارا ہو جاتا ہے وہ پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین مفلس محتاج ہو اور ایک بندہ اپنی
جائیدادوں پہ جائیدادیں بناتا رہے، پھر اس پہ بھی کسی کا دل بھر جائے تو بڑی بات ہے، وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جن کے یہ رویے ہیں، یہ ایٹیچیوڈ ہے، تو اے نبی ذرا آپ ان کو جا کے بتا دیں کہ تھینک یو، وی ڈونٹ نیڈ یور منی، اللہ کو نہیں ضرورت، انفقوا طوعا وکرہا، خوشی سے دو یا ناخوشی سے دو۔ خوشی سے کب دیتے تھے؟ جب خود اپنے دل میں کوئی منگ آتی تھی، یا جب کوئی برا خواب دیکھا ہوتا تھا تو اب اس کو ٹالنے کے لیے صدقہ دینا ہے۔ اور کرہن کب دیتے تھے؟ اب سب دے رہے ہیں تو ہم نہ دیں، سب کہہ رہے ہیں تو ہم نہ کہیں، تو کبھی جارو نہ چار، چاہو نہ چاہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے مجبوراً اب سب نے کر دیا، اب پتہ لگ جائے گا کس نے کیا دیا۔ کبھی کتنا اچھا ہو کہ پتہ نہ چلے کس نے کیا دیا، نہیں، تو اللہ کہتے ہیں پھر ایسا خرچ قبول ہی نہیں، لیں یتقبل منکم انکم قوم فاسقین۔ اگلی آیت دیکھیے گا، اب دوسری ریزن ہے ان کے نفقات جو تھے، یعنی دین کے نام پہ جو خرچ کی ہوئی چیزیں تھیں ان کے قبول نہ ہونے کی، وہ کیا تھی؟ آیت 54، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، اور نہیں رکاوٹ بنی کوئی چیز کہ ان سے ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جائے، یعنی سیکنڈ ریزن to don't accept their donations is إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ایک سٹریچ میں کہیں گے تو پہلی وجہ اوپر کیا تھی؟ ان کے صدقات کو قبول نہ کرنے کی، بتائیے آپ سب پڑھے آیت کا آخری حصہ، اوپر والی آیت، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، کہ تم نافرمان قوم ہو۔ تو پتہ چلا کہ جب ایک بندے کی عملی زندگی ریبیلیسزم کا شکار ہو، اس کی اپنی زندگی کے اندر تو دین کی کوئی ایسی جگہ نہیں اور اللہ کی حدیں توڑتا ہوا دکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ویسے پیسے خرچ کرتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کو کچھ دھوکہ دے دیں یا کچھ کام کروا لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ دوسری وجہ جو ادھر اب بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ایسے لوگ دین پہ خرچ کرتے ہیں لیکن ان کا اپنا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ انہم کفروا باللہ، یہاں اللہ کا کفر کس چیز کا ہے؟ کیا مکہ والے اللہ کا کفر کرتے تھے؟ نہیں، اللہ کے حکموں کا کفر تھا۔ اللہ کے تو گھر کے مجاور تھے، وہاں کی تو خدمتیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہوئے ان کو یہ خوف آتا تھا کہ اللہ ہمارا پتہ نہیں واپس دے گا کہ نہیں دے گا۔ اور وہ بھی رسول ہی، رسول کا کفر کیا ہے؟ رسول کے مشن کا کفر تھا، انکار تھا۔ تیسری وجہ بھی آگے ساتھ ہی پڑھ لیجئے، ان کے صدقات کے قبول نہ کیے جانے کی اگلی ریزن وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر کسل مندی کرتے ہوئے، یعنی نمازیں تو پڑھتے ہیں سستیوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقوں پر ایک جو بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا وہ کیا تھا کہ منافق ہونے کے باوجود بھی ان کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے دور میں صرف 2 قسم کے لوگ مسجد میں نماز سے رکتے تھے، یعنی جب کسی کو لوگ مسجد میں نہ دیکھتے تو اس کے بارے میں 2 ڈاؤٹس آتے۔ نمبر 1، سک پرابلم، سک لیو ہے، بیمار ہے۔ جو نماز میں نہیں آتا تھا نا، نمازی وہاں سے نکل کر اس کے گھر چل پڑتے تھے کہ آؤ اس کی خبر لے کے آتے ہیں، یہ بیمار ہے۔ اور یہ جو کمیونٹی میں نماز جا کے مسجد میں جا کے پڑھنا ہے، اس کے پیچھے یہی کانسیپٹ ہے۔ اسلام نے اتنا خوبصورت نظام بنایا کہ 5 دفعہ اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کے حالات تمہیں پتہ چل جاتے ہیں، کوئی دکھی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی خوش ہے، کوئی دکھی ہے، کچھ ہے، اور بیمار ہے تو جا کے اس کی خدمت کریں، ضرورت مند ہے تو اس کو کچھ فائدہ دیں۔ بعض دفعہ جسم پہ چیتھڑے ہوتے تھے، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا ان کے موٹے کپڑے نہیں ہیں، بعض دفعہ ان کے چہروں پہ بھوک کے اثرات ہوتے تھے تو لوگ ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ کمیونٹی سیٹ اپ تھا۔ اسلام نے وہ سیٹ اپ نہیں دیا کہ لاش کتنے مہینے بعد گھر سے ملی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا نا، 2-3 ویک پہلے ایک خبر کسی نے بتائی، ادھر ہی کی کوئی خبر ہے اگر میں بھول نہیں رہی، کہ ایک گھر کے اندر سے ہمسایوں کو بو آئی، یہ جو اپارٹمنٹس ٹائپ ہوتے ہیں، پھر انہوں نے پولیس کو بلایا اور اس گھر کا جب دروازہ توڑا گیا تو وہاں ایک بڈھا مرا ہوا تھا، بڈھا تھا یا بڈھی تھی میرے مائنڈ میں، بس وہ مین پوائنٹ تو ہے لیکن ڈیٹیل چلی جاتی ہیں۔ اور پھر پولیس نے جب سارا جائزہ لیا تو شاید 2 مہینے پرانی لاش تھی۔ اسلام وہ بے حس اور سنگلاخ قسم کی سوسائٹیز نہیں کریٹ کرتا کہ 2 مہینے کو گھر میں بیمار ہونے کے بعد مر بھی چکے، ہارٹ اٹیک ہو گئے، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ بچے تو آئیں گے کہیں مدر ڈے پہ، فادر ڈے پہ، یا کبھی
ہیپی کرسمس اور ہیپی ایسٹر اور کچھ کریں گے. اسلام کیا کہتا ہے کہ تمہیں خبر ہو. تو پہلی قسم جو نمازوں سے رکتے تھے، نماز سے نہیں، مسجد کے نمازی، دیکھیں لا یاتونا، یا یہ تو نہیں کہا جا رہا لا یقرؤون الصلاۃ، نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ لا یقیمون الصلاۃ. کیا کہا جا رہا ہے؟ لا یا آتے نہیں ہے. یاتے سے کیا دکھ رہا ہے کہ نماز کے لیے آنے کی ضرورت ہے. جو گھر میں پڑھے گا وہ کہاں جائے گا؟ نمازوں میں نہیں آتے. تو دوسری ریزن جب کوئی بیمار بھی نہ ہوتا اور مسجد میں بھی نہ آتا، اور آف کورس ان کو پتا ہے کہ شہر میں نہیں ہے، تو پھر وہ سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہو گیا. تو منافق اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے مسجد میں نماز کے لیے آتے تھے. اللہ کہتے ہیں جو مارے باندھے آئے گا اس کا دل کہاں لگنا ہے. آپ نماز کو لے لیجئے کلاس، ہماری نمازیں تو یہی ہے نا. جو خوشی سے آتا ہے نا آپ ادھر پڑھنے کے لیے، ہر دن اس کا دل کھلتا ہے. وہ ہر دن وقت سے پہلے آئے گا، اس کے دل میں آئے گی امنگ، آئے گی ترنگ، آئے گی. آج صرف پڑھ رہا ہے، کل سن رہا ہے، پھر لکھے گا، پھر ٹیسٹ دے گا، پھر بڑھے گا. 1-2 ہفتے کے اندر وہ فٹ فاٹ ہو کے کلاس کا حصہ بن جائے گا. اور جو صرف آئے گا کہ ٹھیک ہے، تھوڑا ٹھیک ہے، کافی چلو اتنا ہے، تو اس کا دن بدن کم ہو جائے گا. اور جو آتے آتے رک جاتا ہے، واللہ ہی اس کے لیے آنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ میں سے کوئی اس کی گواہی دے سکتا ہے کہ جب ہم نہیں آتے تو آنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. صدفیسہ کہہ رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ 3 4 5 آپ سب کو آج میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی. کل ہمارا ایک درس تھا ماشاءاللہ، تو مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ جیسے کہنا چاہیے کہ ری یونین درس ہے. وہاں مجھے یہ 5 ساتھی بکھرے ہوئے ملے آپ کے 5 جو آگے. آج کھڑے ہوں ذرا سارے، سب کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ. 3 بجے آپ بیٹھے رہیں تو کوئی بات نہیں جی، کھڑے ہوں شاباش. دیکھیے آپ نے ان کو بالکل نہیں کہنا کہ آپ کہاں تھے، کیوں نہیں آتے تھے. ان میں سے کچھ نے مجھے یہ کہا کہ ہم صرف اس خوف سے نہیں آتے کہ ساتھی کہیں گے اور تانے دیں گے کچھ ہوگا. آپ لوگوں نے ان کو آج یہ بھی نہیں کہنا کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ کلاس میں آنا سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگی کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں آؤں گی تو میرے ساتھ کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ آئیں انشاءاللہ. اور جہاں کیا ہوگا، پولیس کو کال کر دیں گے. سبق چلے آپ وہاں سے اسٹارٹ کریں. دیکھیے میں آپ لوگوں سے اتنا سیکھتی ہوں، جزاک اللہ خیر، کہ لوگ مجھے خود ہی آپ ہی لوگ بتاتے ہیں نا. آپ جیسے اور بھی ہر جگہ ہر شہر میں ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے لوگ باتیں کریں گے، کوئی کہتا ہے شرم آ گئی، کوئی کہتا ہے جھجک پڑ گئی، اور زیادہ کیا کہتے ہیں سبق آگے نکل گیا. تو بھائی نکل گیا تو کیا ہوا، یہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے کہ جس کی ایک سٹوری نہیں دیکھی تو کیا ہوگا. اور سب سے بڑا دھوکہ شیطان کیا کہتا ہے، اب میں اپنے اون پہ کروں گی. میں اب گھر میں شروع سے شروع ہو گیا سننے اور کروں گا. آپ دیکھیے 2-4 لیسن کرنے کے بعد وہ شروع والا نہیں ہوگا. ایک دوست فون کرے کہ آج بازار جانا ہے، ہم بازار چلے جائیں گے، اور اس دن کا پھر چھٹ جائے گا. اس کا حل ہی ہے، آپ سب جو ساتھی آج یہاں بھی نہیں ہے، کبھی بھی یہ ریکارڈنگ سن کے یا آن لائن پہ سنتے ہیں، یاد رکھے کہ اس کا صرف ایک حل ہے کہ جہاں سے ٹوٹا تھا اس کو چھوڑ کے جہاں ہے وہاں سے جڑ جائے. پچھلا خود بخود جڑ جائے گا. آپ کو تو ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، جب ہڈی ٹوٹتی ہے نا تو یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا پلسٹر کرنا، یہ کیا ہوتا ہے. مجھے جب پہلی دفعہ پتا چلا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی اندر کوئی گمز لگا کے گلیوز لگا کے ہڈیاں جوڑتے ہیں اور کچھ دوائیاں ڈالتے ہیں اندر. کچھ بھی نہیں کرتے. صرف پلسٹر کرنے والے کو ایک کام آنا چاہیے کہ ہڈی کے جوڑ کے اوپر جوڑ رکھے، بالکل سیدھا کر کے اوپر بس یہ پلاسٹر آف پیرس لگاتے ہیں. فطرت نے ایسی فلیکسیبلٹی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھی ہے، کچھ دن جب وہ ہڈی ساتھ رہتی ہے نا تو خود بخود وہ جڑنی ہو جاتی ہے. بس یہی کام ہے. چھوڑ دیں پچھلے کو، ورنہ آپ پہلا پارا 10 دفعہ بھی کریں گے. کئی لوگ ہیں پہلا پارا اتنی دفعہ کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر پاکستان چلی گئی. پھر پاکستان جانا تو اللہ نہ کرے کچھ لوگوں کا کہ ایمان کا نقصان اور اس کا زیاں بن جاتا ہے. تو یاد رکھے کہ سستیوں سے نہیں، محبت سے. اور کچھ لوگ پھر اس طرح کی اور باتیں آ جاتی ہیں، اب یہ ہو گیا، سستی پڑ گئی، عادت چھٹتی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑے. جس دن آپ کلاس ٹائم سے بعد یہاں سے نکلیں، پاکستان جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، اللہ لے جائے جہاں بھی خیر سے جا رہے ہیں، لیکن جس وقت آپ شہر میں ہیں پھر آپ کلاس میں نہیں ہیں تو مان لیجئے کہ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى. کوئی کہتا ہے میں نے 1 مہینے میں پاکستان جانا ہے، اب میں آ کے شروع کروں گی. میں نے کہا آپ جس دن اس کلاس سے اٹھ کے جائیں گی نا پاکستان تو انشاءاللہ وہاں بھی آپ کے دل میں رہے گا. اور پاکستان کی تیاریوں میں اگر آپ نے آنا ہی چھوڑ دیا ہے تو آنے کے بعد وہاں کی آنے کی ان پیکنگ میں آپ 1 ہفتہ نہیں آئیں گی. تو بس صرف ایک موقع بن گیا تو یہ بات کی ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا. ایک کل کے درس سے بہت فائدہ یہ ہوا کہ بالکل نیو لوگ تھے، الحمدللہ آپ کے سامنے گئی تھی ادھر سے. تو مجھے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ پڑھاتی ہیں کتنے دن،
تو میں انہیں کہتی ہوں آپ جب بھی آ جائیں، ویسے ہم منڈے سے فرائیڈے ہوتے ہیں ادھر. اچھا کتنے ٹائم؟ میں نے کہا آپ کو جتنا بھی سوٹ کرے، کوئی ریسٹرکشن کو فیس، میں نے کہا آپ کے لیے کچھ نہیں. 2-3 لوگوں کے بعد میں بھی فون پہ بات ہوئی اور وہاں بھی انہوں نے کہا کہ آج آپ کے منہ سے یہ بات سن کے کہ آپ ایون، میں نے کہا آپ صرف 15 منٹ کے لیے آ جائیں. کلاس 9:45 سے 2:15 ہے، تفسیر 11 سے 1 کے بیچ میں ہوتی ہے، کبھی اس سے تھوڑا پہلے تھوڑا اس سے آگے، اس کے اراؤنڈ ہے. آپ اس میں سے اگر کسی وہ گھر بیٹھی ہیں، بور ہو رہے ہیں، کچھ ہے، صرف 15 منٹ کے لیے گزر رہی ہیں، آپ آ کے بیٹھ جائیں. یقین کریں 2-3 سسٹرز نے مجھے کہا کہ ہمیں یہ بات نہیں پتا تھی. ہم نے ہمیشہ یہی سنا لوگوں سے کہ 4 گھنٹے کی کلاس، وقت پہ آنا، وقت پہ جانا، ٹیسٹ اور یہ اور وہ. تو خدا کے لیے آپ ایسی نشر و اشاعت نہ کیا کریں. آپ تو جوش میں اگلوں کے ہوش گم کر دیتے ہیں، آپ جوش میں کہہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم کسی اور شہر میں تھے، آپ کی بات نہیں ہے، تو میں نے کسی کو غلطی سے کہہ دیا کہ آپ شیئرنگ کریں کلاس میں. اسٹوڈنٹ تھی تو درس میں گئی تھی، میں نے کہا میں کیا بولوں یہ، اب وہ شروع ہو گئی. وہاں تو بالکل اسکول کی طرح ہوتا ہے، وہاں تو ترجمہ یاد کرتے ہیں. میرا دل بیٹھا جائے اللہ میں اس کو کیوں کہہ بیٹھی. اتنے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جیسے دوستوں کے ہوتے دشمنوں کی کیا. لیکن آپ لوگوں کی سائیکک کو دیکھیں. ایک بندہ ہفتے میں 1 دن کہیں جانے کا عادی ہے، اور وہ بھی لیئر موڈ میں صوفے پہ ٹیک لگا کے پاؤں کے نیچے کشن رکھ کے اور اچھا سج سور کے ساتھ کھانے کی ڈش لے کے جاتا ہے. عموماً تو یہ سٹائل ہے نا ویکلی کلاسز کا ہمارا. اب اس کو آپ یہ ڈراوے دے دیتے ہیں گرامر کے، تجوید کے اور اس کے اور اس کے، تو وہ آئے گا. آپ اس کے دماغ کے اوپر لیں کہ وہ کہتے ہیں آپ کے کسی وقت کوئی آپ سے پوچھے کوئی فیس ہے، کوئی آپ کی یہاں یونیفارم ہے، کہا کرے نو، آپ کے لیے کچھ نہیں، آپ کے لیے کچھ نہیں، آپ کے لیے کچھ نہیں. جب کبھی جس کا دل چاہتا ہے آگے بڑھ کے مزید آگے زیادہ ایکسیلنسی کے لیے، اس کے لیے تو جو کچھ بھی ہے، تو ہمیشہ رغبت رکھیں. اور آج میں صبح آئی ہوں تو میں اس وقت یہ چیز سوچ رہی تھی، آپ نے اپنے سے وعدہ کیا تھا نا. ایک سسٹر تھی تو مجھے کسی دوسرے کی اشارہ کر کے کہنے لگی، میرے کان میں آ کے کہتی ان سے پوچھے یہ کیوں نہیں آتی، ان سے پوچھے کیوں نہیں آتی. تو میں نے کہا میں کیوں ان سے پوچھوں. اتنے میں وہ جب میرے سے خسر پسر کر رہی تھی تو وہ سسٹر کو بھی پتا چل گیا. کہتی یہ کیا کہہ رہی. میں نے کہا یہ مجھے آپ سے پوچھنے کو کہہ رہی ہے. دوستیاں ہوتی ہیں نا تو بے تکلفی بھی ہوتی ہے، تو وہ کہیں گی تم خود کیوں نہیں مجھ سے پوچھ لیتی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ محبت کی بات ہے. ہم اس وقت سے ڈریں جب ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. ہم گھر میں بیمار بھی پڑے ہیں نا، کسی کو ہماری کیئر بھی نہیں ہوگی. میں کہتی ہوں یہ محبتیں تو اس طرح دلوں کو جوڑ دیتی ہیں کہ جو نہیں آتا اس کے لیے دل کے اندر سے دعائیں نکلنے لگ جاتی ہیں، اللہ خیر ہو، اللہ خیر ہو، اس کی طبیعت ٹھیک ہو، اس کے گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو. لیکن جب یہ اجتماعی نظام نہیں رہتا تو لوگ کہتے ہیں مائنڈ یور بزنس، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن. تو منافقین کا یہ مسئلہ تھا کہ ان کو مسجدوں میں آنا پڑتا تھا تاکہ اسلام کی بک میں ان کا سائن ان سائن آؤٹ چلتا رہے. 5ویں وجہ اسی آیت کے آخر میں وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر بادل نخواستہ، کراہت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. اب یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے رہ گئیں. آپ اپنے لیے بھی اس کو ایک معیار بنا لیں. اللہ تعالی کسی کی نیکی کو کب قبول نہیں کرتا؟ جب اس کی نیکی ماری باندھی ہوتی ہے، جب وہ اپنی نیکی کو کسی دوسرے کے لیے اس کے ڈراوے میں اس کی وجہ سے کرتا ہے، اور جب وہ دل کے اندر اسلام کا درد اور محبت نہیں رکھتا. ہم سب اپنے اوپر لے کے تو سوچیں گے اس بات کو، کیا حقیقت میں ہم اسلام کا درد رکھتے ہیں؟ یقین کریں مجھے تو ساری باتیں سنتے سناتے جو آپ کو پڑھاتی ہوں نا، اس میں ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، سب سے آسان ہے جو کر لیں تو باقی سارے راستے آسان ہوں گے، کہ اپنے دین سے اپنے بچوں والی محبت کر لیں. آپ کا بچہ بیمار ہو تو کیا آپ کسی دوسرے کا انتظار کرتی ہیں کہ کوئی آپ کو کہے تو آپ اس کی ٹیک کیئر کریں؟ نہیں کرتے نا. آپ کی تو جان پڑی رہتی ہے اپنے بیمار بچے میں، ہائے میرا بچہ، دلیا بنا دوں، کھچڑی بنا دوں، دودھ پی لو، یہ کر لو وہ کر لو. تو جس کو اس دین سے اپنے بچوں والی محبت ہو گئی اس کو انشاءاللہ کسی کے موٹیویشن کی ضرورت نہیں رہے گی. کسی کا بچہ ڈوب رہا تو وہ کہتا کہ کوئی مجھے کہے تو میں اپنے بچے کو بچاؤں ڈوبتے سے. تو یہ دین بھی ایک بچہ ہی ہے، اس کو اس وقت گلے سے لگانے کی ضرورت ہے. یقین کرے جس کو آج کے دور میں اس دین سے محبت ہو گئی اس کی زندگی سنور گئی، اس کی دنیا بھی سنوری آخرت بھی. پھر یہ یقین کریں کہ ثواب اور فائدے اور جنت کے لیے باتیں بھی دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو لینے کے تو کئی اور طریقے بنتے ہیں.
تو آپ اس ساری بات کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ اس بات کی جو روٹ کاز ہے نا اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وان یروا کل آیات لا یؤمنوا بها وان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں، اور اگر ہر نشانی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر بلائی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے راستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ سأصرف عن آیاتی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو بڑا بنتے ہوئے حق کے انکار اور لوگوں کو حقیر اور بے وقت جاننے کا نام ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، راوی ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر جو لوگ اپنی بڑائی اور اپنی برتری کے ذم میں حق کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنی آیات قبول کرنے سے دفع دور کر دیتا ہے، دور ہٹا دیتا ہے۔ یہاں پر فرمایا میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا، یعنی انہیں یہ سزا دوں گا کہ وہ میری عظمت، شریعت اور احکام کو سمجھ ہی نہ سکیں گے، اور پھر جاہل رہنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس لیے بعض سلف کا قول ہے، متکبر شخص علم حاصل نہیں کر سکتا، اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے ایک ساتھ کی ذلت گوارا نہیں کر سکتا، وہ جاہل رہ کر ہمیشہ کی ذلت مول لے لیتا ہے۔ بغیر الحق، یہ الفاظ معلوم کرواتے ہیں کہ جہاں حق بنتا ہو وہاں بڑا بن کے دکھانا درست ہے۔ مثلاً کفار کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ کو متکبرانہ انداز کی چال بھی محبوب ہے، جو عام حالات میں اسے سخت ناپسند ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ تکبر اور غرور کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی تکبر نہیں کرنا، حق بات کو قبول کرنا ہے۔ اللہ اس کے اندر کے بڑے پن کی وجہ سے اسے دین سے دور کر دیتا ہے۔ صرف عاجز لوگ ہی قرآن کے ساتھ جڑیں گے۔ اللہ نے ایک حفاظتی بند باندھ دیا ہے۔ قرآن انسان کو جھکا دیتا ہے۔ جو دین کا علم سیکھتا ہے اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عاجزی کرنے والوں میں شامل کر دے۔ حدیث قدسی ہے۔ طالبات، آپ جانتے ہیں کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی ایسی حدیث میں الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں لیکن ادا اس کے نبی کی، یعنی الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور ادا اللہ کے نبی کی زبان سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے، جو شخص تکبر کرتا ہے تو گویا وہ میری چادر میرے شانے سے گھسیٹتا ہے، پس ایسے انسان کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ المتکبر اللہ کا نام ہے، اس کے کئی زاویے ہیں۔ المتکبر اللہ کی صفت ہے اور کوئی تکبر نہیں کر سکتا، کسی کو لائق نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ تکبر صرف اللہ کی ذات کے لائق ہے۔ کیسے پتا چل سکے گا کہ کسی کے اندر تکبر ہے؟ اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں۔ کہاں اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے۔ دوسرے نمبر پر اگر راستہ مطلب سچائی کا راستہ دیکھ بھی لیں تو اس پر نہیں چلتے، اسے نہیں اپناتے۔ یعنی اگر انہیں صراط مستقیم کی سمجھ بھی آ جاتی ہے تو بھی اس کی طرف وہ نہیں چلتے، اس راستے کو نہیں اپناتے۔ اور تیسرے کون لوگ ہیں؟ اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیتے ہیں تو اس راستے پر چل پڑتے ہیں، یعنی نیکی کی طرف نہیں آتے، گناہ اور گمراہی کا راستہ جب نظر آتا ہے تو اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان سے غفلت برتی، یعنی
اللہ کی آیات کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حق کو جھٹلانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات سے اراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، وہ سیدھا راستہ دیکھ کر بھی اس راستے کو نہیں اپناتے، وہ اپنے آپ کو کچھ اور کچھ بڑا اور کچھ خاص سمجھتے ہیں، برائی کا راستہ فوراً اپنا لیتے ہیں، یہ خود اپنے لیے ایسا راستہ منتخب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص سیدھے راستے پر چلتا ہے، لیکن راستے میں کچھ ایسا نظر آ جاتا ہے کہ وہ غلط راستے پر یو ٹرن لے لیتا ہے۔ یہ ایسا راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے کہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور پھر وہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے، وہ نیکی کے راستے پر چلتا چلتا گمراہ ہو جاتا ہے۔ یا پھر وہ غلط راستے پر چلتا رہتا ہے لیکن کوئی اچھا ساتھی مل جاتا ہے، وہ اسے پیار سے اور خیر خواہی سے سمجھاتا ہے اور اسے صراط مستقیم کی طرف لے آتا ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ ایک انسان نیک کام کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن وہ ایسا غلط کام کرتا ہے کہ برائی کے راستے پر چلا جاتا ہے اور جہنمی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص برے کام کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن کوئی ایسی آزمائش آتی ہے جو اسے نیک بنا دیتی ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 6666 آیات ہیں جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتی ہیں، جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف اور ہدایت کے راستے کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اندر سے تکبر کو نہ نکالا تو ہم صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہمیشہ یہی فکر رہتی تھی کہ آج تو نیکیاں کر رہے ہیں، پتہ نہیں موت کیسی حالت میں آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے لیے بہت ساری دعا کیا کریں، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، کیونکہ حقیقی کامیابی وہی ہوتی ہے جو موت کے وقت دین کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، وہی شخص کامیاب ہوگا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یعنی یہ سب ان کے لیے ان کے اپنے کیے کی سزا ہوگی، جیسا کہ دوسری آیات میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ الواح، تختیاں دے کر یہ بھی فرمایا کہ قوم کو پابند کرو کہ عمل کریں، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو بے انصاف ہیں اور حق پرست نہیں ان کے دل میں پھیر دوں گا، اس پر عمل نہیں کریں گے، یعنی ان حکموں کی توفیق نہیں ہوگی، وہ جو اپنی عقل سے کریں گے وہ قبول نہیں ہوگا۔ یعنی جو لوگ اپنی عقل کو کل سمجھتے ہوئے، اچھا سمجھتے ہوئے کریں گے اور اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے تو ان کی اپنی کی گئی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے، اللہ ایسے لوگوں کے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتے کرتے درمیان میں چھوڑ دے تو باقی عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ ہدایت کے راستے پر ہیں یا کہ گمراہی کے راستے پر۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں، آخرت کا یقین نہ رکھیں اور اسی عقیدے پر مر جائیں، ان کے اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، بدلہ صرف کیے ہوئے اعمال کا ہی ملتا ہے، بھلے کا بھلا اور برے کا برا۔ مطلب یہ کہ جس طرح کے عمل کرو گے اسی طرح کا بدلہ ملے گا، نیک عمل کرو گے تو نیک بدلہ ملے گا، برے عمل کرو گے تو برا بدلہ ملے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو بھی بونا ہے اگلے جہان میں اسی فصل کو کاٹنا ہے، مطلب جیسا کرنا ہے ویسا ہی بھرنا ہے۔ مشرکین مکہ اپنی طرف سے نیک کام کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، لیکن وہ سب کے سب ضائع گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آیات کو جھٹلایا، حق کا انکار کیا، اور ان کے اس انکار کی وجہ سے ان کے نیک عمل بھی ضائع ہو گئے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ،
अलम यरो अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदिहिम सबीला इत्तखज़ूहु वकानु ज़ालिमीन। और मूसा की कौम ने उसके बाद अपने जेवरों से एक बिछड़ा बना लिया जो एक जिस्म था जिसकी गाय जैसी आवाज थी। क्या उन्होंने ये न देखा कि बेशक वो ना इनसे बात करता है और ना इन्हें कोई रास्ता बताता है। उन्होंने इसे माबूद बना लिया और वो जालिम थे। वत्तखज़ा कौम मूसा मिन हुलियहिम, यानी अपने जेवरों से। ये जो अल्फाज हैं ये सराहत कर रहे हैं कि वो जेवरात बनी इसराइल के अपने थे। इसलिए बाइबल और हमारी तफसीरों की इसराइली रवायात में जो कहा गया है कि वो जेवर कुब्तियों के थे और बनी इसराइल ने उनसे उधार लिए थे, वो बात दुरुस्त नहीं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो उनमें से एक शख्स सामरी ने उनसे ये जेवरात ले लिए और इन्हें आग में पिघलाकर बिछड़े की शक्ल का एक मुजस्मा बना दिया जिससे गाय की आवाज निकलती थी। इस आयत में उस मुजस्मे के बनाने को बनी इसराइल की तरफ मंसूब किया गया है क्योंकि सामरी ने इसे उनकी इजाजत और रजामंदी से बनाया था और वो अपने लिए इस किस्म के एक माबूद की ख्वाहिश भी रखते थे। तफसीर सनाई में है कि मौजूदा तौरात यानी मौजूदा तौरात की दूसरी किताब के 32वें बाब में जो लिखा है हारून अलैहिस्सलाम ने खुद ही उनको बिछड़ा बना दिया था, ये सरासर गलत और बोहतान है। मुफस्सिरीन का इस बात में इख्तिलाफ है कि आया वो बिछड़ा वाकई गोश्त पोश्त और खून का बन गया था और इसमें जान पड़ गई थी या वो महज एक मुजस्मा ही रहा जिसमें हवा दाखिल होती या दाखिल की जाती तो इससे बिछड़े किसी आवाज निकलती थी। जो मुफस्सरीन इसके वाकई जानदार बिछड़ा होने के कायल हैं वो इसकी वजह ये बताते हैं कि एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के पास घोड़ी पर सवार आए। सामरी ने इन्हें देख लिया और इनके घोड़ी के पांव के तले की कुछ मट्टी ले ली और उन्होंने फकबस्तु कब्ज़तन मिन आसारी रसूल यानी सूरत ताहा की जो आयत नंबर 96 है उसके यही मायने किए हैं कि इस मट्टी को जब उन्होंने बिछड़े के जिस्म पर डाला तो वो सचमुच का बिछड़ा बन गया। लेकिन ये बात किसी भी सही रवायत से साबित नहीं है। अलम यरो अन्नहु ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यहदिहिम सबीला। अल्लाह ताला ने तो नजर न आने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और हिदायत का रास्ता भी बताया। ये अजीब माबूद है कि सामने होने के बावजूद भी ना बात कर सकता है ना हिदायत दे सकता है, फिर वो माबूद कैसे हो सकता है? बिल फर्ज अगर इसमें जान पड़ भी गई तो वो एक आजिज जानवर, एक हिवान है इस जैसी, बल्कि इससे बेहतर बेशुमार गायें डंडे गाती फिरती हैं और जंजीरों में बंधी हुई हैं, बेबस होकर दूध दे रही हैं। तो क्या मालूम हुआ? माबूद के लिए कलाम करने वाला और हिदायत देने वाला होना जरूरी है। कलाम करने वाला होने का मतलब ये है कि वो हुक्म दे सके, मना कर सके, और हिदायत देने वाला होने का मतलब ये है कि इसे हिदायत देने पर कुदरत भी हो। वलम्मा सुक़िता फी ऐदिहिम वराअउ अन्नहुम क़द ज़ल्लू क़ालू ला इल्लम यरहमना रब्बुना व यग़फ़िर लना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। और जब वो पशेमान हुए और उन्होंने देखा कि बेशक वो तो गुमराह हो गए हैं तो उन्होंने कहा यकीनन अगर हमारे रब ने हम पर रहम न किया और हमें ना बख्शा तो हम जरूर ही खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। वलम्मा सुक़िता फी ऐदिहिम ये अरबी ज़बान का मुहावरा है जिसका मायने है नादिम होना, शर्मिंदा होना या पशेमान होना। मसलन शर्मिंदा होकर अपने चेहरे को अपने हाथों पर गिरा लेना। नदामत की वजह से उनके मुंह हाथों में आ गिरे और इस पशेमानी में उन्होंने अपने चेहरे हाथों में छुपा लिए। अक्सर देखते हैं जब कोई शर्मिंदगी महसूस होती है किसी काम में तो हम दोनों हाथों के साथ अपना चेहरा छुपा लेते हैं कि हमें शर्म महसूस हो रही है। बिल्कुल इसी तरह या इंसान जब पशेमान और नादिम होता है तो वो दांतों से हाथ काटता है, गोया उसका मुंह और दांत हाथों में आ गिरते हैं, यानी अपने हाथ काट काट कर खाते हैं, यानी ये बेइख्तियार पहुंच जाते हैं। यानी जब इन्हें कुछ हारून अलैहिस्सलाम के समझाने से और कुछ मूसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी पर उनके गैज़ो गज़ब से एहसास हुआ कि हमने कितना बड़ा गलत काम कर लिया है तो उन्होंने फिर ये दुआ की। दुआ को नोट कर लीजिए। कालू ला इल्लम यरहमना रब्बुना व यग़फ़िर लना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल भी की और उसकी तौबा की कबूलियत की शर्त आप पीछे सूरत बकरा में
پڑھ بھی چکے ہیں، یعنی قتل توبہ اور پھر توبہ کی قبولیت کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَقَعَدُوا يَقْتُلُونَنِي وَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب موسیٰ غصے سے بھرا ہوا، افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو اس نے کہا، بری ہے جو تم نے میرے بعد میری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، سو دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کر اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، کسی چیز سے بھرے ہوئے ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی غصے سے بھرے ہوئے۔ آسفہ صفت کا صیغہ ہے، لغت میں اس کا معنی غصے والا بھی ہے، جو غضب سے بھی بڑھ کر ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ زخرف کی آیت نمبر 55 میں، فَلَمَّا أَسَفَوْنَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور اس کا معنی افسوس اور غم بھی ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ شدید غصہ اور افسوس ایک ہی چیز کی دو صورتیں ہیں، دو حالتیں ہیں۔ کوئی کمزور ہو تو اس پر غصہ آتا ہے اور طاقتور ہو تو افسوس ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں رہ کر موسیٰ علیہ السلام کو ان پر غلبہ بھی حاصل تھا اور ان کی جہالتوں پر بے بس بھی تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام غصے اور افسوس سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر ہی اس بات کی خبر دے دی تھی کہ سامری نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے، اس لیے جب وہ کوہ طور سے واپس لوٹے تو غصے اور غم سے بھرے ہوئے تھے۔ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، یعنی میں جاتے وقت تمہیں کیا کہہ کر گیا تھا؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں ہارون میرے خلیفہ ہوں گے، ان کا حکم ماننا اور مفسدوں کے پیچھے نہ چلنا۔ مگر میں جب مقررہ مدت یعنی 30 دن تک واپس نہ آیا تو تم نے سمجھ لیا کہ کیا میں مر گیا ہوں، اس پر تم نے بچھڑا بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیا۔ اس طرح تم میرے بعد بہت برے جانشین ثابت ہوئے، یا تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کا شدید غصہ دو کاموں کی صورت میں ظاہر ہوا، ایک تو انہوں نے تختیاں پھینک دی اور دوسرا ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ دیکھنے اور سننے میں بہت فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنی ہوئی بات آنکھوں سے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی جو ان کی قوم نے بچھڑے کے معاملے میں کیا تھا، مگر انہوں نے تختیاں نہیں پھینکی۔ جب آنکھوں سے دیکھا جو کچھ انہوں نے کیا تھا تو تختیاں پھینک دی اور وہ ٹوٹ گئی۔ قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، موسیٰ علیہ السلام جب ہارون علیہ السلام کو اس کے سر سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنی طرف لا رہے تھے، اس وقت ہارون علیہ السلام نے کہا، قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے سکے بھائی تھے، مگر انہوں نے ان کی شفقت حاصل کرنے کے لیے اے میری ماں کے بیٹے کہا، یعنی اے میرے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے۔ ان القوم استضعفونی، یعنی میں نے انہیں بچھڑے کی پوجا سے باز رکھنے کی بڑی کوشش کی تھی، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور مجھ پر پل پڑے اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے، یعنی اپنی جان کے ڈر سے میں خاموش رہا۔ فلا تشمت بی الاعداء، فلا تشمیت بی الاعداء، شماتتن کا معنی ہے کسی نقصان پر دشمن کا خوش ہونا۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس انداز پر، یعنی جس طرح سے وہ غضبناک ہو کر اپنے بھائی پر ٹوٹے، اپنے بھائی کو کھینچا گھسیٹا، تو اس پر دشمن تو ضرور خوش ہوئے ہوں گے نا۔ دشمنوں سے مراد بچھڑا بنانے والے سامری اور اس کی عبادت کی حمایت کرنے والے تھے، اس لیے ہارون علیہ السلام نے کہا، اس طرح میری گرفت کر کے میرے دشمنوں کو خوش نہ کرو۔ وَلَا تَجْعَلْنِی مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، اور یہ طے نہ کر لو کہ میں بھی ان کے بچھڑا بنانے یا پوجنے کے عمل میں ان کے ساتھ شامل تھا۔ اس سے ہارون علیہ السلام پر تورات کی اس تہمت کا واضح رد ہو گیا جس کا ذکر پیچھے کیا ہے میں نے، یہ کہ بچھڑا ہارون علیہ السلام نے بنایا تھا۔
ہارون علیہ السلام کو اس بات سے بھی بہت تکلیف ہوئی کہ بھائیوں کے اختلاف سے دشمن خوش ہوں گے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شماتۃ الاعداء سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، یعنی اس بات سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے کہ کسی مصیبت پر دشمنوں کو خوشی حاصل ہو۔ پوری دعا اس طرح ہے: اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشمامۃ الاعداء۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کتاب الدعوات میں۔ اس دعا کو نوٹ کر لیجئے گا۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، یعنی ہارون علیہ السلام کے حلیمانہ اور عاجزانہ لہجے اور عذر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم ہو گیا اور وہ نرم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری اس زیادتی کو معاف فرما جو مجھ سے غصے کی حالت میں میرے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کو ڈانٹنے میں ہوئی، اور ہارون علیہ السلام کی اس کوتاہی سے درگزر فرما جو ممکن ہے لوگوں کو باز رکھنے میں ان سے ہو گئی ہو۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑا بنا لیا، ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے بھاری غضب پہنچے گا اور بڑی رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب کیا ہوا کہ جب تک ان میں سے بعض نے بعض کو قتل نہیں کیا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ بڑی تفصیل سے پیچھے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا ہم نے نا، قتل توبہ اور پھر اس کے بعد قتل نفس کرنا اور پھر اس کے بعد قتل توبہ کی قبولیت۔ یعنی بنی اسرائیل میں جس طرح قتل عمد کی حد قتل تھی، اسی طرح شرک کی حد بھی قتل ہی تھی، اور یہ اس اسرن یعنی بوجھ میں شامل تھی جو پہلی امتوں پر ڈالے گئے۔ ہماری امت میں یہ تخفیف ہوئی کہ شرک کی حد اب قتل نہیں بلکہ صدقے دل سے توبہ ہی سے معافی ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر شرک پر اصرار کرے تو وہ مرتد ہے اور اسے قتل کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ نے یہ آیات تلاوت کی اور فرمایا قیامت تک ہر مفتری کی یہی سزا ہے، مطلب ہر جھوٹ باندھنے والے کی، ہر شرک اور بہتان باندھنے والے کی، خواہ دین میں شرکیہ کام ایجاد کرے یا کوئی اور کام، کیونکہ کوئی بھی نئی چیز دین میں داخل کرنے والا جھوٹ باندھنے والا ہے، اور بدعت بدترین جھوٹ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا جاتا ہے۔ امام مالک اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ مفترین کے معنی مبتدئین یعنی اہل بدعت کے ہیں، اور ہر بدعتی قیامت تک ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ مطلب اس میں ہمارے لیے جو عمل کا نقطہ یہ ہے کہ بدعت میں نہیں پڑنا، دین میں نیا کام ایجاد نہیں کرنا، ہر قسم کی بدعات سے خود کو بچانا ہے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ولما سقط عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ خاموش ہو گیا تو اس نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، معلوم ہوا خالص توبہ کے بعد ایمان اور اصلاح کے ساتھ زندگی گزارنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ جس گناہ کے بعد توبہ کر لی جائے اور عمل نیک کر لیے جائیں، اپنی اصلاح کر لی جائے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی جائے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ، سَكَتَ کا لفظی معنی ہوتا ہے خاموش ہونا۔ یہ ایک پر لطف استعارہ ہے، گویا یہاں غصے کو ایسے آدمی سے تشبیہ دی ہے جو مسلسل موسیٰ علیہ السلام کو بھڑکا رہا تھا۔ جب وہ انہیں بھڑکانے سے خاموش ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی ٹھنڈے پڑ گئے، یعنی ان کا غصہ بھی ختم ہو گیا۔
قرآن مجید میں جو لطف یہاں ساکاتا کا لفظ دے رہا ہے، کوئی دوسرا لفظ مثلا ساکانہ ساکن ہو گیا، اس طرح کا لفظ وہ لطف نہیں دے رہا۔ یہاں پر جو لطف ساکاتا کے لفظ نے دیا ہے، اخذ الالواح، جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر کیا کیا؟ غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی ہوئی تختیاں دوبارہ اٹھا لی، جو اگرچہ گرنے کی وجہ سے کچھ ٹوٹ گئی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے آیت نمبر 150 میں بتایا گیا ہے، صحیح حدیث سے نقل ہوا ہے، مگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ ٹوٹنا معمولی تھا، ایسا نہیں تھا کہ تختیاں اٹھائی نہ جا سکتی یا انہیں پڑھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں رہا تھا۔ وفی نسختہا، نسختن فعلتن کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، نسخا ینسخو، اس کے معنی اگرچہ پہلے حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ ختم کرنے کے بھی آتے ہیں، مگر اس کا معنی لکھنا بھی آتا ہے، استنسخا، اس معنی میں بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، سورۃ جاسیہ کی آیت نمبر 29، بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے۔ نسختن، اس اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا جائے، اور نقل شدہ کو بھی نسخہ کہا جاتا ہے۔ للذین ھم لربہم یرہبون، آسمانی کتابوں سے فائدہ اور ہدایت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے، بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کی تو تفسیر ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگ اپنے کوئی سوال وغیرہ پوچھنا چاہتی ہیں تو پوچھ لیجیے۔